إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر. معزز سامعین و سامعات، ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے. اسی حدیث کے بعض طرق میں فتحت لہو ابواب الجنہ اور بعض طرق میں فتحت لہو ابواب الاجابہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ فتحت لہو ابواب الاجابہ، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے. معزز سامعین، ایک حدیث میں آیا ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز قضا تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی. معزز سامعین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اب وہ تقدیر کا فیصلہ کبھی بھی نہیں بدلا جا سکتا، لیکن یہ دعا واحد چیز ہے جو ہمارے اس تقدیر کے فیصلے کو بھی رد کر سکتی ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء و قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی. ہاں، اللہ سے دعا مانگنا اس آفت و مصیبت میں بھی نفع پہنچ جاتا ہے جو نازل ہو چکی ہو، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کی ہوتی ہے. اتنے میں دعا جو ہوتی ہے وہ اس بلا سے جا ملتی ہے. پس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہے گی. انسان کی دعا اس بدولت اس کی بلا سے بھی بچ جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا یا کوئی دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں. اسی حدیث کے بعد طرق میں من لم يدع اللہ غضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. تو معزز سامعین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے دعا مانگے اور پوری امت کے لیے دعا مانگے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ان دعا کی وجہ سے پوری امت کی معافی ہو جائے. مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.